من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے عذاب واقع ہوگا جو راستوں والا ہے، سیڑھیوں والا ہے، یعنی جس کی طرف فرشتے جاتے ہیں مختلف راستوں کو طے کر کے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس اللہ کی طرف جاتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور یہ عذاب ایسے دن میں واقع ہوگا کہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں کوئی شکایت نہ ہو. آپ پر مختلف حالات آئے نا، صبر تو ہر آدمی کر لیتا ہے، لیکن ایسا صبر جس میں زبان سے بھی شکایت نہ ہو، تو آپ ایسا صبر کریں. انہم یرونہ بعیدا، یہ جو کافر لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ اس دن کو بہت دور سمجھ رہے ہیں. ونراہ قریبا، اللہ کہتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں. یہ تو ان آیتوں کا لفظی ترجمہ ہو گیا. ہوا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اسلام بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے، بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے کہ اس کائنات، دیکھیں اسلام کے نا 2-4 ہی ٹاپک ہیں، اسی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اسلام. پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک وہی ہے. باقی تو آرڈر جو ہے نا، احکام، یہ کرو یہ نہیں کرو، وہ آرڈرز کی آیتیں قرآن میں 1/3 بھی نہیں ہے. یعنی پورے قرآن کو آپ ایک طرف رکھیں اور اس میں وہ آیتیں جن میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ آیتیں جن میں ہمیں آرڈرز دیے گئے ہیں، کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں لا بیان کیا گیا ہے، وہ بہت تھوڑی ہیں. وہ کیا ہیں؟ بہت تھوڑی. کتنے احکام ہے جو قرآن نے دیے؟ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، والدین کی اطاعت، فرما برداری، رشتہ داری جوڑنا، اور آرڈرز میں کچھ طلاق کے حکام اللہ نے خود بیان کر دیے تاکہ بعد میں لوگ اس میں اختلاف نہ کریں. وہ الگ بات ہے، پھر بھی لوگوں نے کر لیا. اللہ نے خود ہی بیان کر دیے تھے کہ اس میں پھڈا نہ ہو، یہ بہت اہم مسائل ہیں. جیسے 3 طلاق کو اللہ نے کہہ دیا، تیسری کے بعد رجوع نہیں ہے، تاکہ بعد میں پھڈا نہ ہو. لیکن اہل حدیثوں نے پھڈا ڈال دیا، بولا 3 ایک ہوتی ہیں، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح وراثت کے حکام اللہ نے خود بیان کر دیے، کیونکہ ان میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں نا. اب رفع الیدین میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے. کوئی کر رہا ہے تو آپ کے پیسے تھوڑی جا رہے ہیں جیب سے، کوئی نہیں کر رہا ہے تو بھی آپ کی جیب سے پیسے بولو نا نہیں جا رہے. تبھی اس پہ کوئی جنگیں نہیں ہوں گی. ہاں یوٹیوب پہ ایک دوسرے کو چیلنج بازیاں، مناظرے بازیاں، بس یہی ہوگا. وراثت کے مسئلوں میں اگر مسائل کھڑے ہوتے، کروڑوں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، اس میں آپ کا حصہ بن رہا ہوتا 1 کروڑ کا، لیکن وہ حدیث ضعیف ہوتی. ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے یہ ضعیف ہے. اب اختلاف ہو جاتا، آپ بولتے یار یہ صحیح ہے. بعض حدیثوں میں اختلاف بھی ایسے ہیں صحیح اور ضعیف ہونے میں کہ اس کو بھی حل کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ان میں محدثین ہی کا اختلاف ہوتا ہے. تو اب اس میں اختلاف رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو اب اگر یہاں یہ پڈا ہو جاتا 1 کروڑ روپے آپ کی وراثت میں آ رہے ہیں، وہ حدیث کیا ہوتی؟ ضعیف. بیوی کا حصہ جس حدیث میں آیا ہوتا وہ حدیث صحیح ہوتی، لیکن صحابی کا فتویٰ اس کے خلاف ہوتا. ہم کنفیوز ہو جاتے، ایسا تو نہیں ہے یہ حدیث ہی منسوخ ہے بھائی، شروع میں حکم تھا ورنہ صحابی اس کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے؟ کچھ کہتے ہم نے صحابی کو نہیں ماننا، حدیث کو ماننا. ایک پھڈا تو تلواریں چلتی گھروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ غریب کی جائیداد تو 2 پکوڑے، 1 لڈو، 1 مٹھائی کا ڈبہ ابو کی الماری سے نکلا ہے، 1 مسلح نکلا ہے ابو کی والدہ کی الماری سے، 1 پان دان نکلا ہے. یہ ہوتے ہیں غریبوں کی. جو پیسے والے لوگ ہیں نا، ان کی وراثت میں کیا کچھ نہیں نکل رہا ہوتا. اس لیے اللہ نے وراثت کے حکام خود بیان کر دیے قرآن میں،
تاکہ پھڈا ہی نہ ہو. کرنے والے تو اس میں بھی کر لیتے ہیں. اللہ نے بیان کر دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ نے وصیت کر دی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں, مرو گے للذکر مثل حظ الانثیین, 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے. اور ایک چیز وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تم مر گئے, تمہاری اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, 1/4, 25% بیوی کا ہے. اور اگر وہ مر گئی تو 50% تمہارا ہے, اس کے اگر اولاد نہیں ہے, اولاد ہے تو پھر 1/4 ہے. ایسی ایکسپلین کیا نا بہترین طریقے سے کہ جھگڑا کیا ہو جائے ختم. اب طلاق کے مسئلے بھی ایسے ہی تھے, کیونکہ طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو حلال ہے, ہو گئی ہے تو کیا ہے, وہی عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حلال تھی, وہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حرام ہو گئی. تبھی طلاق کے مسائل بھی اللہ نے بہت وضاحت سے ایکسپلین کر دیے, بتا دیا طلاق مرتان, صریح لفظوں سے جب طلاق دو گے تو 2 دفعہ تمہارے پاس رائٹ ہے. اس میں خدا کی قسم اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ فوراً دو یا بعد میں دو. آج کل کے اسکالرز جھوٹ بولتے ہیں, لفاظی کرتے ہیں باتوں میں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اچھے طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر تیسری دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, بیوی حلال نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا فوراً دی یا بعد میں دی, یہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ حکام بہت کلیئر بیان کر دیے. تبھی صحابہ میں طلاق کے مسئلوں میں اختلاف نہیں تھا. سب صحابہ کے نزدیک 3 کتنی ہوتی تھیں, 3. یہ تو 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک ڈال دیا مسئلہ, پھر اہل حدیثوں کو نے وہاں سے اٹھا کے لے کے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ ڈٹ گئے ہیں وہ. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. وراثت کے حکام قرآن نے کھول کے بیان کر دیے. تو چند احکام ہی ہیں, چند یتیموں کے حکام قرآن نے وضاحت سے بیان کر دیے, بہت چند ملیں گے. باقی قرآن میں احکام نہیں ہے, زیادہ آرڈرز نہیں ہیں. قرآن میں 3 باتوں کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے, بار بار قرآن اسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے. نمبر 1, خود سے نہیں بنے ہو, کسی نے تمہیں بنائے. اور یہ 3 سوال ہی ایسے ہیں جو دنیا کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہی سے دنیا جان چھڑاتی ہے. باقی مذہب سے کسی کا کیا لینا دینا میرے بھائی. امریکہ میں مسجدیں کم تھوڑی ہیں, جاپان میں کوئی کم مسجدیں تھوڑی ہیں. حاجی امریکہ سے بھی آتے ہیں, ہو سکتا ہے اسرائیل سے بھی آتے ہوں, ٹھیک ہے نا, حاجیوں پہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. 3 بڑے سوال آتے ہیں. پہلا سوال, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. قرآن اس کو بہت فوکس کرتا ہے. نمبر 2, توحید, کہ صرف وہی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک بولو نہیں کرنا. نہ شرک اکبر کرنا ہے نہ شرک اصغر. اکبر کیا ہوتا ہے, آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس وہ اختیارات ہیں اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کے. دیکھو دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے نا, کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی تو کام کر لے گا, کوئی سبب نہ ہو تو کام نہیں کرے گا. ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے, کینچی ہوگی تو کاٹ دے گا, کینچی نہیں ہو تو پھونکے لگا کے کاٹے گا. وہ پھونکو ہو جو بھی, پھونکو والی سرکار یاد آ جاتی ہے. آج کل ہمارے چینل کو بہت اسٹرائک دینے کی کوشش کر رہی ہے پھونکو والی سرکار. میرے چینل کے پیچھے ان کے پاس ٹیکنیکل انجین وہ ہیں یوٹیوب کے ماہرین. اتنا میرے چینلوں کے, جب سے میں نے پھونکو والی سرکار پہ وہ بیان کیا نا کہ ایک سلنڈر بھر کے رکھو اور یوں کرتے رہا کرو, کیا اتنی پھونک, میں اگر اتنی پھونکیں لگاؤں میری تو پھونک ختم ہو جائے گی بھائی. صحیح بات ہے یار, ہر آدمی میں ایک محدود لمٹ میں پھونک ہوتی ہے. غیر محدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی ہیں. لیکن بہرحال پھونکو والی سرکار ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم نے احتراماً یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک سلنڈر رکھیں, ایک دفعہ بھروا لیں, کسی مرید کو پکڑا دیں, وہ اسپرے کرتا رہے گا. اس دن کے بعد سے میری شامت آئی ہوئی ہے. ایڈمن بتا رہا ہوتا ہے اسٹرائکوں پہ اسٹرائکوں کی کوشش, چینل بند کراؤ, یوٹیوب پہ اپلیکیشنیں جا رہی ہیں. تو احمد بھائی نے مجھے بولا ایک بیان ریکارڈ کروا دو, پھونکو والی سرکار کو بتا دو کہ آپ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ہم آپ کے چینل کے خلاف اگر ہو گئے نا تو آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا پھر. تو یہ چھوڑ دو. ہم نے آپ کی تعریف میں ایک بات کہی ہے, آپ کی پھونک یعنی آپ کا ٹائم بچانے کے لیے, کہ ہول سیل پہ ہمیں, جو آدمی ہول سیل پہ کام کر سکتا ہے اس کو ریٹیل پہ کرنے کی ضرورت. دیکھو ایک آدمی انڈے بیچ رہا ہے 2-2 3-3 کر کے, ہم اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں, ابے تیرا تو اتنا بڑا آدمی ہے, تو ہول سیل پہ کرنا ہے یہ کام.
تو آپ ہول سیل پہ آ جاؤ اور اس میں ہو جائے گا. تو یہ اسٹرائک وسٹرائک کی آپ کوشش نہ کریں, اس سے آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اپنی خام خامے صلاحیتیں برباد ہوں گی, اور پھر آپ تو پھونکوں کے ماسٹر ہو. آپ ہمارے چینل پہ یوں لگاؤ پھو, ایک دم چینل اڑ جائے. ایک لنگڑا سیدھا ہو رہا ہے. اسٹرائک تو آسان عمل ہے, کیا خیال ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آ رہی ہو, آپ نے کہا پھو, میں ہی ٹیڑھا ہو جاؤں یہاں پہ. یار جو ٹیڑھے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ سیدھے کو ٹیڑھا بھی تو کر سکتا ہے نا. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اسٹرائک ہے؟ اتنے سارے انجینئر بٹھا دیے, وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ملحد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو اتنی ایپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی ہیں, آپ کی سوچ ہوگی. جو ایتھیس لوگ ہیں نا, ایتھیس لوگ اور کچھ فرقہ پرست لوگ بھی, اتنی ایپلیکیشن یوٹیوب میں. تو یوٹیوب کے حوصلے کو داد دیتا ہوں بھائی, بچا کے کیسے رکھا ہوا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ یوٹیوب لا کو جو فالو کرتا ہے نا, تو پھر یوٹیوب یہ دیکھتے ہیں لا کو فالو کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. ہم لا کو یوٹیوب کی پالیسی اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو ان کی پالیسی ہیں, اس کے اگینسٹ نہیں جاتے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا چینل اڑ گیا, یوٹیوب کو اسلام سے دشمنی ہے, ہم نے جو اب تک آبزرو کیا ہے, نہ یوٹیوب کو اسلام سے محبت ہے نہ دشمنی ہے. آپ یوٹیوب کی پالیسیوں کے حساب سے چلیں تو یوٹیوب آپ کو کچھ بھی, ہم لوگ خود پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے اور پھر چیختے ہیں. فیس بک کی بھی کچھ پالیسیاں ہیں. اب میرا اونٹ ذبح ہو رہا تھا, لڑکوں نے لا کے نا, میں نے جب نہر کیا, خون کے فوارے, مفتی صاحب کا اونٹ اور فوارے جا رہے ہیں, اور وہ چینل اڑا دیا ان کا یوٹیوب نے. وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے فیس بک کو نا مسلمانوں کی قربانیوں سے نفرت ہے. ہم نے کہا فیس بک کی پالیسی ہے بلڈ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے, خون خرابہ نظر نہیں آنا چاہیے. جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں نا, اب دیکھو وہ نادر علی نے نا حلیم کا دیگ بنایا تھا, کٹا لے کر آیا, بیل لے کر آیا, سارا دکھا رہا ہے, گراتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے نہیں دکھایا. آخر میں دیگ نظر آ رہی ہے. اب اگلا پوچھے اتنا بڑا کٹا اچانک دیگ میں کیسے آ گیا؟ بھائی وہ کئی گھنٹوں میں آیا, لیکن اگر وہ لانے کا پروسیس دکھا دیتے نا تو نادر علی کا چینل اڑ گیا تھا. تو وہ چونکہ ایکسپرٹ آدمی ہے, اس کو یوٹیوب کی پالیسی کا پتا ہے, اس نے دکھایا پورا, بھائی کٹا لے کر آ رہا ہوں, اور ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں, بھی گرے گا کٹے گا. کٹا تھوڑی دیر میں کیا ہے حلیم, ایک دم کٹا حلیم میں کیا ہو جاتا ہے چینج. تو پالیسیوں کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے. تو خیر, تو میں کیا بات کر رہا تھا یار, کہاں سے, تو پھونک سے وہ یاد آیا تھا مجھے. تو بھائی میرے چینل پہ آپ شو کرو, ایک دم میرا چینل اڑ جائے گا. بلکہ میں ہی اڑنا جاؤں کہیں, میں بھی تو چینل میں آ رہا ہوں گا نا, تو آپ شو کرو, میں آڑا ترچا ہو جاؤں گا. تو ایک سوالیہ نشان ہے. تو میں بہرحال پھونکو والی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہوں پھر جب آپ کو خطرہ ہی نہیں ہے تو گزارش کیوں کر رہے ہو؟ میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں جو آپ پھونکوں میں لگا سکتے تھے وہ ادھر نہ لگائیں آپ, اس میں آپ کو حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو جس نے پھونک لگوانی ہے جائے بھائی, جس کو عقیدت ہے جائے پھونک لگوائے. ہمیں تو وہی جو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم وہ کہیں گے نا. اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, میں تو احترام میں کہہ رہا ہوں, ٹائم بچانے کے لیے, میں مخالفت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے یار, مفتی صاحب مجھے ہول سیل کا ایک بہترین طریقہ بتا رہے ہیں. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, شرک اکبر. شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا, عقیدہ رکھ لیا کہ یہ فلاں شخص میری بگڑی بنا سکتا ہے, اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا, ڈاکٹر نے کینچی استعمال کیے بغیر آپریشن نہیں کر سکتا, انسٹرومنٹ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا, اس کے اللہ نے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو, بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں, معجزہ پھر کسے کہتے ہیں؟ نبی نے تو یہاں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, نئے نئے لوگ آتے ہیں نا, اس لیے ایک موضوع کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار. معجزہ نبی کا عمل نہیں ہوتا, معجزہ کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے ہیں, کس نے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے, سانپ بن جاتی تھی نا, تو موسیٰ تھوڑی بناتے تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہوتا کہ جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا لیں, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا لاٹھی. اللہ نے کہا اس کو ڈال زمین پہ. جب ڈالا ہے سانپ بن گئی, موسیٰ علیہ السلام دوڑ گئے, خوف سے بھاگ گئے, فرار ہو گئے وہاں سے. اللہ نے کہا واپس پلٹو, اس کو پکڑو, اس لاٹھی کو, میں دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دوں گا. تو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے, اس سانپ کو لاٹھی بھی کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ نے خود بنایا ہوتا تو فرار تھوڑی ہوتے وہاں سے ڈر کی وجہ سے.
تو پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے, کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور پیغمبر کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں کہ جب چاہے کر دیں. اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں, میں 2 ٹکڑے کر دوں گا. اللہ نبی کو نہ کہتے تو بھائی 100 دفعہ بھی کوئی بھی چاند پہ 100 دفعہ اشارہ کرتے, کچھ بھی نہیں ہوتا چاند کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے آ کے رک گئے ہیں, پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں فرعونیوں کی, حضرت موسیٰ پریشان, اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا, اس لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریں, میں 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا. تو لاٹھی سے جو سمندر ٹوٹ رہا ہے, ٹکڑے ہو رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو معجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے. پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوتی ہے, مجازن نسبت کر دی جاتی ہے. حقیقت میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کچھ کرنے کے, سمجھتے ہو. اسی طرح کرامت جو بزرگوں کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا اللہ ہے. بزرگوں کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے, لہذا مانگا بزرگوں سے نہیں جائے گا, نہ پیغمبروں سے. مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہو گیا, مردہ زندہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. بھائی وہ اللہ کر رہا ہے نا, تو مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں فرشتے جب بارش برساتے ہیں, فرشتوں سے اتنا کام, تو پیغمبر سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرشتے بھی بارش نہیں برساتے. کون برساتا ہے؟ اللہ. اللہ ان کو استعمال کرتا ہے کاموں میں. جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم کو استعمال کر کے لکھتے ہیں, قلم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, کبھی ادھر گھما رہے ہیں کبھی ادھر گھما رہے ہیں. تبھی آپ نے خط لکھوانا ہو, کوئی لیٹر لکھوانا ہو, تو قلم سے نہیں کہا جاتا, جس کے ہاتھ میں قلم ہو اس سے کہا جاتا ہے. قلم سے آپ کہیں گے, وہ کہے گا بھائی میں تو کسی اور کی انگلیوں میں ہوں, جدھر وہ گالیاں لکھ کے دے دے یا دعائیں لکھ کے دے دے. تبھی کوئی بیوقوف قلم سے نہیں کہتا, پین سے نہیں کہہ رہا ہوتا لکھ, ہمیشہ کہا کس سے جاتا ہے؟ کاتب سے کہا جاتا ہے. تو پیغمبروں کے معجزے اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر بزرگوں یا پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا, یہ شرک ہے. اور ان کرامتوں کا انکار کرنا, یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے. یہ بھی ایک طرف انتہا ہے. بعض لوگ کرامت ہی کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں. کسی بزرگ کی کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو, مستند باوثوق ذرائع سے ثابت ہو, پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ کرامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے؟ خدا کی قدرت کا انکار ہے. 2 انتہائیں چل رہی ہیں آج کل. بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی کرامتیں ورامتیں کس سے کہانی ہے؟ تم نے دیکھے ہی نہیں بزرگ, نہ بزرگوں کی کرامتیں دیکھی ہیں, تمہارے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں, تمہیں کس سے کہانی ہے؟ ہم نے تو بزرگ بھی دیکھے ہیں, ان کی کرامتیں بھی دیکھی ہیں, تو ہمیں کس سے کہانیاں نہیں. لیکن ہم بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں کہ ان سے مانگنا شروع کر دیں. ہمیں پتہ ہے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو رہی ہے تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم تو اپنے بزرگوں کی جو ہم نے کرامتیں دیکھی بیان بھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ عوام کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں. ورنہ ہم جن بزرگوں کے یہاں رہے ہیں نا, ان کی کرامتیں بیان کر دیں تو یا تو تم ہمیں جھٹلاؤ گے یا تم بولو گے احساس کمتری میں جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, کہ تم لوگ کیا بزرگ ہی نہیں ہوتے. تو 2 انتہائیں چل رہی ہیں. کچھ ایک قوم تو ایسی ہے جنہوں نے بزرگوں کی کرامتوں میں ہی دین کو سارا رکھ دیا ہے, اور کرامتیں بھی ایسی ایسی لا رہے ہیں جن کا وقوع ممکن ہی نہیں ہے, یعنی جو کوئی مستند ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہے. وہ ایسی ایسی, ابھی چاند پہ پہنچایا تھا نا کسی نے غوث اعظم کو, کوئی مستند ذریعہ, کوئی کتاب میں نہیں ہے یہ واقعہ, کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. ایک تو چاند پہ جا رہے ہی نہیں ہو تم لوگ, اوپر سے ایسے ایسوں کو پہنچا رہے ہو جو اس الزام سے کیا ہیں, بری ہیں. تو ایک یہ شرک ہے. دوسرا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو فالو کرنا. یہ شرک اصغر ہے. یہ مارکیٹ میں بہت ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. تو اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے. اللہ نے کہا جب میں خدا ہوں تو ماننی کس کی ہے؟ میری. ہم کلچر کو خدا مانتے ہیں, اللہ کو خدا نہیں مانتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے مخاطب کیا تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. اپنی خواہشات سے پوچھتا ہے کہ کیا دل چاہ رہا ہے. خواہشات کہتی ہیں پینے کا دل چاہ رہا ہے, شراب پینے کا, چل بھائی پی لیتے ہیں. خواہشات کہتی ہیں چوری کا دل چاہ رہا ہے, چل بھائی چوری. خواہشات کہتی ہیں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے, چل بھائی یہ خواہش پوری کرتے ہیں. تو اس کا خدا اللہ ہے یا خواہشات ہیں؟ غلام کی اپنی مرضی چلتی ہے. آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو, آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے, آپ کا ایک باس بھی ہے. باس نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر 2 دودھ پتی بنا کے لا. آپ دودھ پتی کے بجائے آپ گرین ٹی بنا کے لے آئے. وہ کہا بھائی
تو گرین ٹی نہیں, میں نے تو تیرے کو دودھ پتی بولا تھا. آپ کہتے سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا وہ گرین ٹی کا چاہ رہا ہے, ایک کپ آپ پئیں گے, ایک کپ میرا تو دل چاہتا ہے, میں تو وہی کرتا ہوں. لیکن سر آپ میرے باس ہیں, باس, اور سنائیں کیسے ہیں آپ. ہو سکتا ہے باس ایک دفعہ برداشت کر لے, اس کے بعد باس نے کہا ایسا کر نہاری لے کر آ, اپنے لیے بھی 2 روٹی لیا, آج تجھے بھی ساتھ بٹھا کے کھاؤں گا. آپ بریانی لے کر آ گئے, باس کہہ رہے میں نے تجھے بریانی نہاری بولا تھا. آپ کے سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا, نہاری تو رات میں نے کھائی ہے, مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی, میرا دل چاہ میں کھا لوں, تو رات تو میں کھا چکا ہوں, اب میں کیا کھاؤں گا, بریانی. باس کہے گا ایسا کر یا تو میری کرسی پہ آ کے بیٹھ جا, یہی کہے گا نا, یا مجھے باس کہنا چھوڑ دے, یہ تکلف نہ کیا کر. تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, بچہ پہلا جملہ ہمارے یہاں سیکھتا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے, غلامی کے لائق صرف اللہ ہے. اس کے بعد سارا دن مانتے کس کی ہیں, اپنی. اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو, میں نے کہا دل نہیں چاہ رہا یار. آج میرے ایک پرانے دوست آئے, بڑے پکے نمازی تھے, میں نے کہا 5 نمازیں پڑھو, کہہ رہے 4 پڑھ رہا ہوں, 5ویں نہیں ہو پا رہی, فجر نہیں ہو پا رہی. تو میں نے کہا خرید کوئی پیکج ویکج ہے فجر کا آپ کے پاس, کوئی معاف کروا لی ہے. کیوں نہیں ہو پا رہی بھائی, آپ کو کہیں انٹرویو کے لیے بلائے, کوئی اچھی جگہ جاب آ جائے اور صبح 4 بجے بلایا جائے, 5 بجے, چھوڑے انٹرویو کو, ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر 4 بجے کا ٹائم دے محبوبہ, کوئی یہ کہے گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی, بولو نا, کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی. تو بات یہ کہ جب اللہ ہے, اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا, فجر کی اذان میں اللہ نے الصلاۃ خیر من النوم کا الگ سے لفظ ایڈ کروایا کہ نماز نیند سے, یہ جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا, یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے, سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ. تو یہ دوسری نوعیت کا شرک ہے, اس کی بھی قرآن میں بہت زیادہ بولو نفی ہے. بھائی صرف اللہ ہے, کسی کو نہیں مانتا, ایسی کی تیسی. لوگوں سے بولا کرو, میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی کا جاب ملی, وہ بندہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا بھائی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی جاب. اس نے کہا یار آپ پہلے سے تو نمازی لگ نہیں رہے ہو کوئی شکل وکل سے. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا, لیکن تمہارے کہنے پہ چھوڑوں یار, یہ کوئی طریقہ, بولو, یہ تو اللہ سے بھی آگے تمہیں لے کے جا رہا ہوں میں. یعنی باقاعدہ میں ایسی جاب رکھوں جس میں نماز نہ پڑھنے کی پرمیشن, حکم ہو, ایسی جاب پہ 100 دفعہ لعنت. پڑھتے نہیں پڑھتے ہمارا معاملہ ہے, لیکن جاب میں یہ شرط کہ نہیں پڑھے تو, یعنی روزی اللہ دے رہا ہے, لیکن روزی میں شرط یہ کہ اللہ تیری عبادت نہیں کروں گا میں. تو روزی تو اللہ پھر بھی دے دے گا میرے بھائی, لیکن اس روزی وہ آگ کے انگارے بنیں گے تمہارے لیے. یعنی آپ کسی سے رزق لے بھی رہے ہو, باپ سے کہہ رہے ہو ابا مجھے جیب خرچی دے دو, لیکن پستول خرید کے آپ کو ماروں گا میں, تو ابا دے تو دے گا لیکن چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں. دیتا تو اللہ نافرمانوں کو بھی ہے اور فرما برداروں کو بھی ہے. تو یہ احکام اللہ نے بیان کیے. اور تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے, ہر رکوع میں, ہر پارے میں, بار بار. میں یہ اس لیے 3 احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے, اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں. وہ تیسرا کیا, مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی. مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں, یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے, تم ختم بولو نہیں ہوتے, تم فنش نہیں ہوتے, روح باقی رہتی ہے, جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی. اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں, ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا. موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا, بدلہ ملے گا, بروں کو برائی کی سزا ملے گی. یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے. کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے, اللہ کہتے ہے. کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, صرف وہ. تیسرا تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ 3 باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا, تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے, اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے. جو اس دور میں ملحد تھے, ایتھیسٹ تھے, وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں.
ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. کہتے کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں, یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے سب؟ یہ نیچرل پروسیس ہے. جیسے بیج زمین میں ڈالو پودا اگے گا, پھل اگے گا, آم ادلیں گے, نیچرل ہے نا. کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے. تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. مر گئے, کھاؤ پیو موج مستی. آج بھی بہت سے لوگ, زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں, حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں, سوچ ان کی بھی, وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ونم والا گیا. وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا, تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا. اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا, اس جنم میں کیا بناؤں, کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں, تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا, گدھا. تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا, پھر انسان بن جاؤں گا. خیر یہ ان کا عقیدہ ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں, لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو, کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ, تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان پہ قرآن نے رد کیا. اوحا ربک الی النحل, اللہ کہتے ہیں نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی, ملکہ مکھی, مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں, چھتا تیار کرتی ہیں, اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا. قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی. اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں. ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار, اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے. میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے, یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے. حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا. کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی, بیوٹی پارلر جائے گی 2 گھنٹے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہوں گے. اب تو ایسے بیوٹی پارلر آ گئے ہیں تو اربوں اربوں روپے چھاپ رہے, مرد تیار کر رہے ہیں دلہنوں کو. یہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہے یار. اور ایسی بیوٹی, ہمارے ایک رشتے دار بتایا کرتے تھے امریکہ تو بہت ایڈوانس ہے بھائی بیوٹی پارلر میں. ابھی خیر میں اب بیوٹی پارلر کے قصے لے کے نہیں بیٹھوں گا آپ کے سامنے. تو ایک بات کہنے تو, بیوٹی پارلر جانا عورتوں کا کام ہے, آدمیوں کا کام بولو. میں بغیر بیوٹی پارلر گئے 4 ہو گئی یار, تو اس کا مطلب بیوٹی پارلر جانا ضروری نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے ہم تو کبھی نہیں گئے. نہائے ڈیٹول سے نہائے اس دن جس دن ہماری شادی تھی, ٹھیک ہے, بس اس سے زیادہ کی ضرورت. پان گٹکا نہ کھاؤ, دانت صاف رہیں آپ کے, صحیح ہے نا. پان گٹکا کھاؤ گے تو پھر تیزاب سے کلیاں کرنی پڑیں گی شادی سے پہلے. تو آدمی جاگنگ کرتا ہوا, گھڑ سواری کرتا ہوا, سوئمنگ کرتا ہوا, تیر اندازی کرتا ہوا, ان کاموں میں جم میں اچھا لگتا ہے, محنت کرتا ہوا, سمجھتے ہو. اور فزیکل فٹنس کا خیال رکھو, توند نہ نکلنے دو, وزن نہ بڑھنے دو. بھائی یہ 2-4 چیزیں اگر آپ آڑے ترچھے ہو گئے, یہاں سے توند, یہاں سے ایک الگ سے 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں, سب میں چیزیں دائیں بائیں نکل رہی ہیں. بیوٹی پارلر تمہیں کیا بنا دے گا یار, وہ تو تھوڑا سا چہرے پہ وہ تھریڈنگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر دے گا, عجیب سچ بنا کے نکال دیتا ہے بندے کو. وہ آدمی نہیں لگ رہا ہوتا. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا چلو گئے ہو تو تھوڑا سا بس کو بولو یار تھوڑا سا ریگ مال سے کیا کر دے, گھسائی کر دے, اتنا کافی ہے, زیادہ نہ فری کراؤ. تو آدمی ہینڈسم اچھا لگتا ہے. بیوٹی کس کی ہے؟ یہ عورتوں کا کام ہے. او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین. اللہ کہتے ہیں عورت زیورات میں پلتی ہے. تو خواتین کے لیے ٹھیک ہے بیوٹی پارلر, آدمیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ٹاپک قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا. آج میں جو سورہ فرقان ہے نا, سورہ فرقان پڑھ رہا تھا, هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. سورہ فرقان پڑھا کرو, بہت مزہ آئے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا, ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان, حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے.
کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب پیدا کی, الفرقان, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر, یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ڈرا دے. کیا ڈرائے؟ کہ تم سب آزاد نہیں ہو, تم میں ہر شخص سے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ یہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا, مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. کیا جلال ہے یار اس ایک آیت میں. اور نازل کب ہو رہی ہے؟ مکہ میں, جب 4 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. کیا کانفیڈنس ہے یار, کیا کانفیڈنس ہے. اگر کوئی اس وقت ہوتا وہ کہتا بھائی تمام جہان آپ ایک مکہ میں یتیم, کوئی جانتا آپ کو ہے نہیں, قافلے یہاں سے نہیں گزرتے, نہ پانی ہے نہ گھاس ہے, اور بات کیا کر رہے ہو ساری دنیا کے سارے انسان. اللہ کہتا ہے وہ اللہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا, اس قرآن کے ذریعے ہی پھیلا دے گا اللہ. اور آج پھیلا دیا نا پوری دنیا میں. دنیا میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن پڑھا نہ جاتا ہو. دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے. اذانیں دیکھو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں. تو اسی سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا. اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی, ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے, اس پانی کو دیکھو, اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا, اس کو 2 خاندان دے دیے, ددیال نلیال, اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال. اتنی بڑی عزت دے دی اس کو, خاندانوں میں پیدا کیا. اس کی خوشی پہ ددیال نلیال بھی خوش ہوتا ہے, سسرال بھی خوش ہوتا ہے. اس کے رونے پہ ددیال نلیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے. ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی. لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو, آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کروں, سینٹینس مکمل کر لیا کریں. ایک غلیظ پانی تھا, کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا, ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا, ٹھیک ہے نا, یہ سائنٹسٹ بنے گا, اور یہ ایک سیاستدان بنے گا, یہ ایک بڑا آدمی بنے گا, یہ ملینز بنے گا, بلینئرز بنے گا, اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا. اس کو تنگ کرو گے, اس کا باپ بھی آئے گا, ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے, پورا پیچھے خاندان ہوگا, اس کے رونے پہ خاندان روئے گا. پھر اس کا ایک, اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا, میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے. تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا, اور 4 عدد نسب ایک دیا, سسرال کتنے دے دیے. اس سے پتہ چلتا ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے. پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں گا, ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے. ابے لے آ, بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو. تو اولاد بھی نعمت ہے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں, آنے دے, آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا, آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے, گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں, اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے. تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو, ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے, بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے, اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے. وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا, پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو, تو چور بن جائے گا آٹومیٹیکلی, ڈاکو بن جائے گا. تو وہ تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا. اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو, پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, جتنا ہو اچھا ہے, لیکن جو پیدا ہوتے جائیں اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے. ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا, 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے, انسان کے بچے بنیں گے. فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیا نا. تو نسبا وصہرا, قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا, تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں, اور نعمت ہے سسرال. آپ کسی, یہ تو ہم مذاق کرتے رہتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا, دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں, مجبور ہے. لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو, آپ جاؤ, کوئی عزت دیتا ہے. جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, صرف رشتہ طے ہو گیا ہے, بھائی دولہا بھائی آئے ہیں, بھائی ان کا سموسے کا پوچھو, ایسا نہ ہو برا لگ جائے. آپ کو پتا ہے ادھر برا, ادھر اس کو ٹینشن دی, پارسل کدھر کرے گا, یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا. یہ
سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا, یہ پارسل کدھر کرے گا, بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا. کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو, کیا خیال ہے بھائی؟ بیٹھیے آپ آئیے, ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار؟ اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیتے, بے غیرت تو آتے ہیں, آ جا بھائی, لیٹ کیوں آیا تو, کب سے انتظار کر رہی ہے. بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو ابا آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ اس ٹاپک, یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے, بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو. یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی, اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم. ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے, ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی, اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے. ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں, کلوننگ کے ذریعے, ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے, اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے, بولو ریاست کے غلام بن کے رہو, بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو, ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. وہ مجبور ہے, اماں سنگل مدر, سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں, نہ سالے ہوتے ہیں, نہ سالیاں ہوتی ہیں, نہ کزنیں, نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, ختم. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے, کہ اب ان کتوں سے دل لگاؤ. فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں, میرا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے اس چکر میں یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, آپ تو کتے پالتے ہیں, ماشاء اللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں, کتے پہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا, اللہ کے KMC والوں کو بہت جزائے خیر دے, کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے ہیں. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے, داڑھی ان کی, تسبیح ہاتھ میں, یہی ہمارے دوست ہیں, اور ٹوپی ماشاء اللہ, بڑا پرنور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا. تو KMC کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے یار, یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو, تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی, کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی. انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کتا مارنے کے بارے میں؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہوگا؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ کہ جی نماز, دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار بھی؟ کہ جی. یعنی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں, دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو, اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم. یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا, ادھر کتے بھی مار رہے ہو, ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا, کل کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہیں کیا سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا, اور یہ والا کاٹنے کے لیے, اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے گا. وہ بیچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے, میرے پاس آیا کہ ارے مصعب میں نے کوئی ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا. کہ میں نے کہا KMC والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ ایک بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن, یہ KMC کی ذمہ داری ہے نا, گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ, تو یہ سب KMC کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ, بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے, خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں, تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ یہ تو KMC کے کھاتے میں جا رہے ہیں. تو اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, اب انسانوں کو چھوڑ کر KMC نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا؟ کتوں کو. تو گڈ نیوز ہے بھائی. اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار, آپ کی سوچ ہوگی. ساری جو اینیمل لورز اور NGOs ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سوں کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے. تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک.
کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا, کسی بزرگ سے نہیں مانگنا. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج, حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا. اور تیسرا, قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا, جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے, تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, ہوا یہ تھا, تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں, سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے, استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے وہ. جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, نظریاتی اختلاف کرتے تھے, اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے, اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا, قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی, کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, بھائی یہ ہڈی سڑ گئی, کیڑے کھا گئے, یہ زندہ ہوگی؟ ہی ہاتا لما توعدون. دوسرے مقام پر ہے, اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہا ہے نا موت کے بعد زندگی, ہی ہاتا, یہ عقل سے بہت کیا ہے؟ ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے, معاذ اللہ, بالکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی, اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے, درندے کھا گئے, کھاد بن گئے, نالوں میں بہہ گئے, جلا دیا, اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا, تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟